کہ رب کائنات نے اپنی رحمت کا ایک شے کو مظہر بنایا اور ایک شے کو رب کائنات نے اپنے غضب کا مظہر بنایا، اور دونوں روایات بخاری کے اندر ہیں۔ اور رب کائنات نے مخلوق بنانے سے پہلے اس قانون کو لکھوایا فرشتوں سے، پہلے قانون بنایا، پھر لکھوایا، پھر عرش کے نیچے اس قانون کو رب کائنات نے محفوظ کر لیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، فرمایا یاد رکھنا میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر چھائی رہے گی۔ فرمایا جب بھی میرا غضب، میرا غصہ آئے گا، میری رحمت اس غصے اور اس غضب پر چھا جائے گی۔ اور اس کا ہمیں عملی ثبوت ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کا جو خالہ زاد بھائی تھا قارون، اس نے تہمت لگائی، ایک عورت کو پیسے دے کر اس نے آ کر آپ پر بہتان لگایا، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ اب اس کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھ پر، کلیم اللہ پر اس طرح انہوں نے تہمت لگا دی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے زمین تیرے قبضے میں دے دی ہے، زمین تیرے کنٹرول میں ہے، جیسے تو حکم کرے گا زمین ویسا ہی کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا زمین کو، زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے، اب وہ زمین کے اندر جگڑا گیا اور آہستہ آہستہ وہ زمین میں دسنے لگا، اس کے سارے خزانے، اس کی پراپرٹی، اس کا مال، وہ سارا کا سارا زمین میں جانے لگا۔ اب وہ بار بار کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ اب ادھر سے قارون کی آوازیں بلند ہوتی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا جلال بلند ہو رہا تھا، آپ کا غصہ بلند ہو رہا تھا۔ جب قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دس گیا نا تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ یار تیرا بڑا حوصلہ ہے، تیرا بڑا حوصلہ ہے، قارون نے سینکڑوں بار تو اس سے معافی مانگی لیکن تو ہے کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر اس حالت میں بھی قارون ایک بار بھی مجھ سے معافی مانگ لیتا، فرمایا میں رب مصطفیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا، ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ فرمایا ہمیشہ میرا غصہ جب بھی آمنے سامنے آئے گا اور میری رحمت میرے غضب پر چھا جائے گی۔ اور قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، قیامت والے دن ایک بندے کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اتفاق ایسا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں اور اس کی گناہ وہ برابر ہو جائیں گے، ایکول ہو جائیں گے۔ رب کائنات فرشتوں سے پوچھے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال گناہ بھی برابر، نیکیاں بھی برابر، نہ اس کے گناہ اسے جہنمی بنا سکے نہ اس کی نیکیاں اسے جنتی بنا سکی، دونوں برابر ہیں۔ اور اسی وقت ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کا ایک گناہ میرے پاس ہے، وہ پرچی نکال کر کہے گا کہ یہ فلاں ٹائم نیند میں تھا، حدیث کا مفہوم ہے اسے باپ نے جگایا کسی معاملے کے لیے بھی، یہ نیند کی حالت میں تھا تو اس نے اف کہہ دیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سا ٹائم ہے؟ یعنی نافرمانی کے لیے ہم بعض دفعہ نہیں کہتے، ہم کسی اور کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بزرگ ہے، ماں باپ ہے، وہ کوئی کام کر دیتے ہیں تو ہم اف کہہ دیتے ہیں، یہ کیا تکلیف ہے اس وقت آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسا جملہ اس نے بولا اور میں نے اس کو ریکارڈ کر دیا۔ اب جب وہ عمل اس کا گناہوں کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو دیکھتے دیکھتے نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ اس کے زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے گناہوں کے مقدار کو دیکھ کر اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے جہنم رسید کیا جائے۔ فرشتے اسے جگڑ کر پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، راستے میں کہے گا کہ فرشتوں مجھے واپس لے کر جاؤ، رب کی بارگاہ میں جا کر میں نے ایک بات کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا ہے، ایک فریاد کرنی ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ فرشتے لے کر آئیں گے، جب وہ لوگ پوچھیں گے فرشتے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ کہے گا کہ یا اللہ اب میں جہنم کی طرف جا رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ میرا والد بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے فرشتے اسے بھی پکڑ کر جہنم میں لے کر جا رہے تھے. بولو استغفر اللہ. فرمایا میں بھی جا رہا تھا اور میرا والد بھی جہنم جا رہا تھا. یا اللہ تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایسے کر کہ جو والد کے گناہ ہے نا وہ میرے نامہ اعمال میں داخل کر دے, وہ میرے کھاتے میں ڈال کر مجھے ڈبل عذاب دے کر مجھے جہنم بھیج دے اور میرے والد کو مالک کو جنت عطا فرما. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان جیسے اس کی شان کے لائق ہے رب کائنات مسکرانا شروع کر دے گا. رب کائنات فرمائے گا میرے بندے دنیا میں رہ کر تو والد کی نافرمانی کرتا رہا اور آج قیامت والے دن ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا چاہتا ہے. میرے بندے جا, ہم نے تیرے لیے اعلان کر دیا اپنے والد کا ہاتھ پکڑ اور دونوں مل کر جنت میں داخل ہو جائیں. ہم نے تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے. ہم نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہمیں یہ بھی ملتا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو عیش اور عشرت کے اعتبار سے دنیا کا نمبر 1 بندہ تھا, دنیا کا نمبر 1 بندہ جسے عیش عشرت حکومت حسن مال دولت ہر شے ملی تھی, نمبر 1 بندہ قیامت والے دن یہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور دوسرا وہ بندہ کہ جو پریشانیوں کا مارا ہوا, تکلیفوں کا مارا ہوا, غموں کا مارا ہوا, یہ بھی جو نمبر 1 بندہ تھا دنیا میں یہ بھی پیش ہوگا. یہ دونوں جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اس دنیا کی حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ اصلاحی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ جس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری, جسے ساری زندگی سر کا درد بھی کبھی نہیں ہوا, مال دولت حکومت ہر شے تھی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے لے کر جاؤ اور جہنم کی ایک ڈبکی لگا کر واپس لے کر آؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی میں غوطہ دینا, فرمایا ایسے جہنم میں ایک غوطہ دو اور اسے واپس لے کر آؤ. رب کائنات وہ جو نمبر 1 بندہ تھا عیش اور عشرت کے اعتبار سے, جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا واپس لایا جائے گا. اور دوسرا وہ بندہ جس نے ساری زندگی تکلیفوں کے اندر, غموں کے اندر, بیماریوں کے اندر, پریشانیوں کے اندر گزار دی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسے جنت کا ایک نظارہ دکھا کر لاؤ, اسے بھی واپس لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال کرے گا, فرمایا بتاؤ کہ اے دنیا ساری زندگی عیش اور عشرت کے اندر گزارنے والوں تمہیں کیا لگ رہا ہے جب جہنم کا غوطہ دیکھے گا کہے گا یا اللہ سکون کیا ہوتا ہے, مجھے تو اس شے کی پرواہ ہی کوئی نہیں, مجھے تو یاد ہی کوئی نہیں, مجھے تو احساس ہی کوئی نہیں. اور دوسرا وہ بندہ جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری لیکن جنت کا ایک نظارہ دیکھے گا, وہ کہے گا یا اللہ تکلیف کیا ہوتی ہے, غم کیا ہوتا ہے, مشکل کیا ہوتی ہے, بیماری کیا ہوتی ہے, یا اللہ میں نے جنت کو دیکھا ہے مجھے ہر شے بھول چکی ہے. یہ دنیا کا نمبر 1 بندہ ایک جہنم کا غوطہ لگا, ساری عیش و عشرت بھول گئی, اور جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری جنت کا ایک نظارہ دیکھا تو وہ بندہ پکار پڑا یا اللہ تیری جنت کے آگے میری تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انس میں ضرور شفاعت کروں گا. حضرت انس نے سوال کیا یا رسول اللہ میدان محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پر آ کر تلاش کرنا, جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز جو کٹر لگے ہوں گے, جہاں سے گزر کر میری امت نے جانا ہوگا. فرمایا وہاں پہ کھڑا ہوں گا. کہا یا رسول اللہ اگر وہاں پر نہ پاؤں, فرمایا پھر میزان پہ آ جانا, جہاں پر نیک اعمال تولے جانے ہوں گے میں وہاں پر تمہیں ملوں گا. یا رسول اللہ اگر وہاں پر نہ ہوا پھر, فرمایا کہ پھر اگر وہاں بھی نہ ملا پھر حوض کوثر پر آ جانا, جہاں میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کر اپنی مخلوق اور اپنی پیاسی امت کی
میں جو پیاس بجھا رہا ہوں گا، فرمایا تم مجھے وہاں پر پالوگے، ان 3 جگہ کے علاوہ میں تمہیں کہیں پر نہیں ملوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ رب کائنات کے محبوب نے اس دنیا میں آتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے، قبر میں پہنچ کر اور میدان محشر میں بھی کسی مقام پر ہمیں اکیلا چھوڑا نہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، نبی کریم علیہ السلام سے ہم سب کو وفاؤں والے رشتے نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، 2 شعر سلام کے ہوگے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی۔